أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم حروف مدہ کے بارے میں حروف مدہ کے دوسرے حرف یعنی واو مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پچھلے لیسن میں نے آپ کو الف مدہ کے بارے میں پڑھایا تھا۔ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ واو مدہ یعنی کہ حروف مدہ کا دوسرا حرف جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ واو مدہ کیا ہے؟ دیکھیے، واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو خود ساکن حالت میں ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے جو پچھلا حرف ہوتا ہے اگر اس پر پیش یعنی دمہ ہو تو ایسے میں اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ دوبارہ عرض ہے کہ جب واو مدہ کو آپ نے تلاش کرنا ہے تو کیسے تلاش کرنا ہے کہ واو خود ساکن حالت میں ہوگا لیکن واو سے پہلے پچھلا جو حرف ہے جب اس پر پیش یعنی دمہ لگا ہو تو اس واو کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیسن میں بھی کہ مدہ کا مطلب ہے کھینچنا، مد کا مطلب ہے کھینچنا، تو واو مدہ کسی بھی حرف کی آواز کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مثال کو دیکھیے، بو، تو، جو وغیرہ۔ اب بو کو دیکھیے، با پہ دیکھیے پیش لگا ہوا ہے، اردو میں پیش، عربی میں دمہ کہتے ہیں، اور واو کو دیکھیے کہ خود واو ساکن حالت میں ہے، یعنی خود واو پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کوئی بھی نشانی نہیں ڈلی ہوئی، کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یہ واو با کی آواز کو کھینچنے کے لیے، بو ایسے بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، کھینچنے کے لیے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ واو جو ہے یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح آگے تا کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ تا کے اوپر تو پیش لگا ہوا ہے، واو خود ساکن حالت میں ہے، تو یہ واو مدہ ہے کیونکہ تا کی آواز کو کون کھینچ رہا ہے؟ واو۔ تا کی آواز کو کیسے کھینچ رہا ہے؟ تو۔ اور میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں کہ مدہ کے جو حروف ہیں یہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم بھی نہیں۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ کھینچا، بہت لمبا کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، اور اگر بہت کم کھینچا تو ب تو یہ بھی ایک حرکت ہوگا، 2 حرکت نہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ با، واو، پیش، وہ 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا۔ آگے لیسن پر آئیے، دیکھیے کہ اس میں دوبارہ یہاں پر میں آپ کو لیسن کے ساتھ پڑھا رہی ہوں، میرے ساتھ پڑھیے پلیز، میں آپ اس کو ریپیٹ بھی کراؤں گی۔ دیکھیں با اور واو، اب دیکھیے با بلیک کلر کا کالے رنگ کا جو لفظ لکھا ہے با ہے، اس کے اوپر حرکات ثلاثہ کی جو حرکت ہے دمہ وہ لگی ہوئی ہے، اور آگے دیکھیے کہ واو جو ہے وہ جزم والا ہے، ٹھیک ہے، واو سکون میں ہے، واو جزم والا ہے، واو سکون میں ہے۔ ایسی صورت میں جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو انہیں کیسے پڑھا جائے گا؟ باقی تمام حروف بھی میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتی ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ با، واو، پیش، بو۔ اس پیش کو ہم دمہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں ہم اسے دمہ کہتے ہیں۔ اگر میں اس کو عربی میں بولوں تو ایسے بولوں گی، با، واو، دمہ، بو۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے پیش پڑھیں یا دمہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پیش آسان لگتا ہے، چونکہ مجھے زیادہ آسان لگ رہا ہے تو میں آپ کو وہی پڑھا رہی ہوں، آپ اس کو با، واو، دمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با، واو، پیش، بو، سو، واو، پیش، سو۔ یہ دیکھیے ملا دیا ہے نا، سواد اور واو کو جب ہم ملا دیتے ہیں تو اور اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ایسے، اس کی شکل ایسے بن جاتی ہے اور آواز ایسے اتنی مقدار میں، سو، واو، پیش، سو، عین، واو، پیش، او، کیف،
واو پیش پو، میم واو پیش مو، ہا واو پیش ہو، دال واو پیش دو، سین واو پیش سو، جیم واو پیش جو، تو واو پیش تو، ف واو پیش فو، لام واو پیش لو، نون واو پیش نو، یا واو پیش یو، ز واو پیش زو، تا واو پیش تو۔ دوبارہ عرض ہے کہ با پر پہلے حرف پر آئیے اور دوبارہ دیکھیے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے واو مدہ۔ واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی بھی حرف پر پیش لگا ہو اور اس کے ساتھ واو جڑا ہوا ہو اور واو پر سکون ہو یعنی کہ جزم ہو۔ سکون اور جزم کی علامت آپ نے دیکھا، ہم نے پیچھے لیسن میں بھی سکون اور جزم کی علامت پڑھی ہے۔ جب یہ علامت لگی ہوتی ہے، اس کی شکل چھوٹے سے دال کی شکل میں ہے، اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب واو سکون کی حالت میں ہو اور اس سے پیچھے والے حرف پر پیش لگا ہو تو ایسا واو واو مدہ کہلاتا ہے۔ پیچھے والے حرف پر پیش یعنی دمہ اگر لگا ہو اور واو خود سکون یعنی جزم کے ساتھ ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے اور اسے دو حرکات یعنی ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتی ہوں بچوں کے لیے خاص طور پر، با واو پیش بو، صاد واو پیش سو، عین واو پیش او، کا واو پیش کو، میم واو پیش مو، ہا واو پیش ہو، دال واو پیش دو، سین واو پیش سو، جیم واو پیش جو، تو واو پیش تو، فا واو پیش فو، لام واو پیش لو، نون واو پیش نو، یا واو پیش یو، زا واو پیش زو، تا واو پیش تو۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اسے بار بار پڑھیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ آج ہمارا حروف مدہ کا دوسرا حرف واو تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے حروف مدہ کے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اور یہ تینوں حروف کسی بھی حرف کو کھینچنے کے لیے، آواز کو بڑھانے کے لیے مد یعنی کھینچنے کا کام کرتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے الف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم نے واو مدہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ واو مدہ سے پہلے والے حرف پر پیش یعنی دمہ لگا ہوگا اور واو خود سکون کی حالت میں ہوگا تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔